بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 211 سے 214 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے۔ پوچھ لو بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دیں، اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو بعد اس کے کہ وہ اس کے پاس آ گئی ہو تو وہ جان لے کہ اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے۔ ان کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی مزین کر دی گئی ہے اور وہ مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا، اور جن لوگوں نے تقوی کی روش اختیار کی تھی قیامت کے دن وہ ان کے اوپر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا جس کو چاہے گا بے حساب۔ تمام انسان ایک ہی امت تھے تو اللہ نے اپنے نبی بھیجے جو خوشخبری سناتے اور خبردار کرتے ہوئے آئے، اور ان کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ تاکہ وہ فیصلہ کر دیں لوگوں کے مابین ان امور کا جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور کتاب میں اختلاف نہیں کیا مگر انہی لوگوں نے جنہیں یہ دی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن ہدایات آ چکی تھیں، محض باہمی زدم زدہ کے سبب سے۔ پس اللہ نے ہدایت بخشی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس حق کے معاملے میں جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا اپنے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تمہارے اوپر وہ حالات و واقعات وارد نہیں ہوئے جو تم سے پہلو میں ہوئے تھے؟ پہنچی ان کو سخت بھوک اور تکلیف، اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ اب انہیں یہ خوشخبری دی گئی کہ آگاہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ سل بنی اسرائیل، اس آیت کریمہ میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کہیں تم بھی انہی کے راستے پہ نہ چلنا
جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ تم لازماً اپنے سے پہلوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے، بالشت کے مقابلے میں بالشت اور ہاتھ کے مقابلے میں ہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ گو کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی گھس کر رہو گے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ اللہ کے رسول، کیا یہ پیروی یہود و نصارہ کی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا تو اور کس کی؟ بہرحال جو کوئی اللہ کی نعمت کو پانے کے بعد اس میں تبدیلی کرتا ہے یا اس میں تحریف کرتا ہے یا غلط روش اختیار کرتا ہے تو اس کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرز عمل پر بہت سخت سزا دیتا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا کی چمک دمک اور شان و شوکت ان کے لیے بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے۔ ویسے تو نئے ماڈل کی لمبی لمبی چمکیلی کاریں، اونچی اونچی عمارتیں اور وسیع العریض کوٹیاں کس کو اچھی نہیں لگتی، لیکن کفار کے دلوں میں مال و اسباب دنیا کی محبت اتنی گھر کر چکی ہے کہ اب انہیں اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ پھر کوئی اچھی بات ان کی زندگی میں نہیں رہتی اور نہ ہی کوئی اچھی بات ان کے اوپر اثر کرتی ہے۔ اہل ایمان کو بھی اگر ایمان کے ساتھ یہ نعمتیں ملیں تو یہ مستحسن ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جس طرح ان پاگلوں کو، ان بیوقوفوں کو دیکھو جنہیں اپنے نفع اور نقصان کا کوئی ہوش نہیں، اور ان کافروں کے مقابلے میں عالی مرتبت اور عالی مقام ہوں گے۔ بلکہ سورۃ المطففین میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اہل ایمان کفار کا مذاق اڑائیں گے۔ آخر میں جنت کی طرف اشارہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ابتدا میں سب کے سب انسان ایک ہی امت تھے۔ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، چنانچہ امت تو ایک ہی تھی۔ جب تک ان میں گمراہی پیدا نہیں ہوئی، اختلاف پیدا نہیں ہوئے، شیطان نے کچھ لوگوں کو نہیں ورغلایا، اس وقت تک تو تمام انسان ایک ہی امت تھے۔ اب یہاں پر ایک لفظ محذوف ہے، ثم اختلفوا، پھر ان میں اختلافات ہوئے، اختلاف کے نتیجے میں فساد پیدا ہوا اور کچھ لوگوں نے گمراہی کی روش اختیار کر لی۔ آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا حابیل تھا اور دوسرا قابیل۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا جو نیکوکاروں کو بشارت دیتے تھے اور غلط کاروں کو خبردار کرتے تھے۔ دین میں اختلاف کا اصل سبب یہی ضد ہے۔ انسان میں غالب ہونے کی وجہ سے جو طلب اور امنگ موجود ہے وہ حق کو قبول کرنے میں مزاحم ہو جاتی ہے۔ دوسرے کی بات ماننا نفس انسانی پر بہت گراں گزرتا ہے۔ آدمی کہتا ہے میں اس کی بات کیوں مانوں، یہ میری بات کیوں نہ مانے۔ انسان کے اندر جہاں اچھے میلانات رکھے گئے ہیں وہاں بری امنگیں اور میلانات بھی رکھے گئے ہیں۔ چنانچہ انسان کے باطن میں حق کو باطل کی ایک کشاکش چلتی ہے، اسی طرح کی کشاکش خارج میں بھی چلتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب انسانوں میں اختلاف رونما ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا جو مبشر اور منذر یعنی خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بن کر آئے۔ سلسلہ انبیاء و رسول کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نے حکیم نازل فرما کر اپنی توفیق سے اس نزاع و اختلاف میں حق کی راہ اہل ایمان پر کھولی، اور اللہ ہی ہے جو اپنی مشیت اور حکمت کے تقاضوں کے مطابق جس کو چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تو اہل ایمان کو آزماتا ہے، اسے کھوٹے اور کھرے کو الگ الگ کرنا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے آیت نمبر 155 میں آ چکی۔ یہ کوئی پھولوں بھرا راستہ نہیں، پھولوں کی سیج نہیں، حق کا راستہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، اور اس کے لیے ذہناً تیار رہنا چاہیے، کسی بھی قسم کی قربانی لی جا سکتی ہے۔